دیکھیں حرام تو اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی قرآن اور حدیث میں بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح تعلیمات ہوں یقینی. اور ناجائز کا لفظ تھوڑا ہلکا ہے، خبر واحد میں اس کی حرمت ہوگی یا اجتہاد سے اس کو کہا ہوگا. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ تو بہت لمبی پوری ایک تقریر کرنی پڑے گی. باقی اسلامک بینکنگ جائز ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ناجائز ہے، عام طور پہ بہت سے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ان بیچاروں کو سود کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہمیں تو کوئی اسلامک بینکوں سے نہ کوئی کمیشن ملتا ہے، نہ میری وہاں جاب ہے. یہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سود کو جو ہے نا نام بدل کے حلال کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں سود نہیں ہے. 6 قسم کے عقود ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جائز ہے اسلامک بینکنگ سے معاملات کرنا. جو جس کی فیلڈ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں باہر ملکوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جائز ہے، کیونکہ سسٹم پوری دنیا میں اب ایک ہی ہے اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہندوستان کے علماء کا ہے. کمال کی بات یہ ہے پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ جو خاص طور پر یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. یہ پوری دنیا، جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے نا ان کے دور میں علماء نے ایک بینکنگ کا متبادل، اور اصل فتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب کا اس میں عربی میں پورا رسالہ ہے. تو وہی پھر آگے اسی کو ترقی ہوئی ہے، پھر عرب نے بھی اس کو لیا. تبھی مفتی تقی صاحب سعودی عرب میں کے اور عرب ملکوں کے جو علماء ہیں نا ان کے رئیس رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا اسلامک بینکنگ میں ہمارے اکابر کی وجہ سے جو مہارت تھی. تو اس میں پہلے حضرت مفتی تقی صاحب سے پہلے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی کے، اور مفتی شفیع صاحب، ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. وہ سسٹم ہے جو علماء نے ایک تیار کیا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر کیونکہ جدید علوم بھی ان کو مہارت تھی تو امپلیمنٹ پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا علمی کام ہے جو بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے. پھر آگے پھر اس میں عرب آئے، تو اب سعودی عرب سے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، ملیشیا سے بھی چھپ رہی ہیں، لیکن اس کی بنیاد اور اس کا جو صحرا جاتا ہے نا وہ بر صغیر کے علماء کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فروری میں میرے بیٹے کی شادی ہے، میری خواہش ہے اس کا نکاح پڑھائیں. ولی سے رابطہ کریں، جو بھی مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو ولی سے رابطہ کریں، وہ اس کا نمبر وہاں باہر رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کا ایک فلیٹ، مفتی میرے والد صاحب کا ایک فلیٹ ہے جو کہ میری امی کے نام پر آدھا اور ابو کے نام پر آدھا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں، ابو نے دوسری شادی کر لی ہے اور امی کو چھوڑ دیا ہے، دوسری سے ایک بیٹی ہے، کاغذات ابو کے پاس ہے. دیکھو نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، فلیٹ کے پہ جس کے پیسے لگے ہوں فلیٹ کا وہ مالک ہے. اگر امی کے نام آدھا کر دیا تو نام سے نہیں ہوگا. امی کے بھی پیسے تھے یا امی کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھا تمہارے لیے خرید رہا ہوں اور آدھا اپنے لیے خرید رہا ہوں. واضح لفظوں میں جب تک 2 ٹوک اس طرح بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو خریدتا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے، چاہے دوسرے کے نام سے خریدے. لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سے. میں نے قسم اٹھائی قرآن کے جس کے لیے میں نے قرآن کی قسم اصل میں اللہ ہی کی قسم کہلاتی ہے. اب جھوٹی قسم اٹھائیے تو توبہ استغفار کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، رو، بہت بڑا جرم ہے. میں نماز کے بعد 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں، پھر ڈرتا ہوں کیا کروں، کھانا کھاؤں یا نہیں. کیا کروں، کھانا کھاؤں یا نہیں. فرض نماز کے بعد 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہوں. رات کو بس 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو ہاتھ سے، اتنا کافی ہے. نماز کے بعد دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، RO واٹر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی. باقی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. میں نے بھی پوچھا ہے، مجھے معلومات ہیں اس بارے میں، لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کام وہ کرو جو آپ کی فیلڈ ہے، کیونکہ پھر میں شیئر کروں گا کوئی ڈاکٹر کا بیان آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیکل. تو میرے جو ٹوٹی پھوٹی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میری جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے نا، یہ نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے، اسی کو فلٹر کرا کے پی لیا کرو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش، جو زیادہ آگے جائے گا نا بہت آگے، تو اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں جس علاقے میں رہتے ہو اسی علاقے کا پانی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فلٹر کرنا اس کو بہرحال ضروری ہے، تو اس کو فلٹر کروا لیا کرو. کوئی فلٹر مشینیں آج کل آ رہی ہیں، وہ لگوا لو گھر میں، بڑی اچھی اچھی مشینیں آ رہی ہیں، خود گھر میں لگا لو. ہمیں تو بازار پہ اعتماد ختم ہو گیا بھائی. اچھے لوگ بھی ہیں، ہمیں کیا پتہ کیا ملا کے دے رہے ہیں پانی میں.
کون سا کیمیکل ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں, لیکن اب کون جا کے تحقیق کرتا رہے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر آدمی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے, ہر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے